desires to boost bilateral trade with India. Pakistan and India have a lot to gain from mutually beneficial trade. اگر پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈنگ شروع ہو جائے جس میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 80% زیادہ بڑھ سکتی ہیں. وہ پاکستان کو بچانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. مریم نواز پاکستان کی سی ایم بنی ہے اور جیسے نواز کی گورنمنٹ پاکستان میں آتی ہے تو سب سے پہلے وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے. بارڈرز کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے, انڈیا اور پاکستان کے بیچ جلد سے جلد ٹریڈ سٹارٹ ہونے کی بات کی جا رہی ہے. ہمارے نیبر ہوں گے, جو ہمارے پڑوسی ہوں گے, ان کے ساتھ میں رشتے اپنے اچھے کروں گا, کیونکہ وہی پاکستان کا نا گھسا پٹا پرانا ڈائلاگ, ہم اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے. رائٹ, پاکستان کا رونا آج سے نہیں 76-77 سال سے پاکستان کا یہی رونا چلتا چلا آ رہا ہے دوستوں. میم اس کے بعد ہمارا کیا امیج جا رہا ہے پورے ورلڈ میں؟ 1947 سے آپ کا کیا امیج ہے بتائیے؟ کچھ خاص امیج تو نہیں ہے. ہاں, مودی کا اکنامک ماڈل اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو بھارت کا ڈیموکریٹک ماڈل جو ہے وہ لانا پڑے گا, جہاں پہ فوج کی کوئی مداخلت نہیں ہے بھارت کے جمہوری نظام میں. ایک بہت بڑا بوسٹ ملے گا پاکستان کی اکانومی کو اگر ہماری ٹریڈ ڈائریکٹ ہو جاتی ہے انڈیا کے ساتھ. ان کو اپنے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے, بہت غلط فہمی ہے کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ بھارت کا بھی فائدہ ہوگا اگر پاکستان سے رشتے ٹھیک ہوں گے. وہ بھارت کا کیا فائدہ ہوگا یار؟ آپ بتا دو, کوئی پاکستانی مجھے کمنٹس میں لکھ دے کہ میجر صاحب بھارت کا یہ فائدہ ہوگا اگر پاکستان سے رشتے ٹھیک ہو گئے.
نہیں کرنا تمہارے ساتھ مسئلہ ہے, کشمیر ہم نے خود کر لیا اپنا. کہ ہم جو ہے ٹریڈ کھولیں گے, جو ٹریڈ بھارت کے ساتھ بند تھی, بارڈر کے راستے کھلیں گے, کیسا فیصلہ ہے؟ یہ میرے حساب سے تو بہت اچھا فیصلہ ہے. اصل میں تجارت صنعت زراعت کسی بھی جس میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 80% زیادہ بڑھ سکتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس سال اگر ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ 31-32 بلین ڈالر ہے فار انسٹنس, میرا خیال ہے اتنی ہے, جو کہ تو اس میں آپ یہ ایڈ کر لیں کہ 25 ارب ڈالر اور اس میں اضافہ آپ کر لیں. 2022 میں ہماری ایکسپورٹ دیکھیں 240 ملین کا ملک ہے اور ایکسپورٹ کتنی ہے 31 ارب ڈالر. یہ 25 ارب ڈالر اور بڑھ سکتی ہے اگر ہم یہ ٹریڈ انڈیا کے ساتھ بھی ہماری شروع ہو جائے. یہ ورلڈ بینک کی اسٹڈی بتاتی ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کریں تو ہماری جو پوٹینشیل ہے ہم اس کو مزید وہ نکھر کے سامنے آ سکتا ہے. اس میں ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نئی پولیٹیکل پارٹی جو لگ رہا ہے اس وقت, وچ شوز آن دا کارڈ, نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جو کہ پرائم منسٹر مودی سے ان کا ملنا گلنا رہا ہے, لیکن میں 2019 کے بعد پرائم منسٹر مودی پہ ٹرسٹ کرنا ریگارڈنگ پاکستان از بین ویری ڈیفیکلٹ جاب. دا ریزن بیہائنڈ از بیکاز پرائم منسٹر مودی تھنکس فار ہز نیشنل انٹرسٹ. وہ پاکستان کو بچانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. سو ہمارے ہاں 2019 میں غلط فہمی آئی تھی کہ جی مودی صاحب حکومت میں آئیں گے تو ہم بڑی ٹاکس کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. مودی صاحب نے پہلے سرجیکل اسٹرائک کی, بعد میں کشمیر کا اسٹیٹس بدل دیا, پاکستان کو کونے میں کھڑا کر دیا کہ آؤ ہم گل کرنی تھے آؤ, اینڈ پاکستان کے پاس کوئی چانس ہی نہیں تھی. سو دیٹ واز دا بیسٹ چانس. بولے بھی کچھ نہیں, کیا بھی کچھ نہیں, ود اسٹروک آف پین سب کچھ بدل دیا. پاکستان شور ڈالتا رہا, یہ کریں وہ کریں, مسلم ورلڈ بھی پاکستان سے پیچھے ہٹ گئی. اب پاکستان کے اندر شاید اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں جو اس طرح کی سیاسی لیڈرشپ چاہیے جو دنیا سے اوپن اپ ہو سکے, ڈائلاگ کر سکے, انگیج کر سکے. یہی نواز شریف صاحب اس وقت کرنا چاہتے تھے, ان کو کرنے نہ دیا گیا, لیکن تھنگس ہیو چینج, موو آن. آئی تھنک انڈیا کی سائز پہ بھی یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ پرائم منسٹر مودی کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کا ایک بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر. اور یہ ایک حقیقت ہے, اس کو میں نہیں کہہ رہا, یہ پوری دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے. فار سو مینی ریزنس ہم اس پہ جا سکتے ہیں, یہ اچھا ہے برا ہے کیا ہے اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن ہماری جو پاکستان کی جو ملٹری ہے اٹ ڈیلز ود دا گلوبل جتنی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ وہ انگیج ضرور کرتے ہیں. اور میں اسی حوالے سے جانتا ہوں ان چیزوں کو کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ انڈیا کو بھی موو آن کرنا چاہیے. کہ اگر پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ دنیا سے ملتی ہے, ایران سے, سعودی عرب سے, امریکہ سے, سب سے, انڈیا کو بھی ایک سٹیپ آگے آنا چاہیے اس حوالے سے. یہ بڑی ہائپوتھیٹیکل بات ہے یہ کہنا, ریکویسٹ کرنا, لیکن انڈینز کہتے ہیں نہیں جی ہم ڈیموکریسی ہیں, ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے, یہ ہے وہ ہے, ہم صرف جمہوریت سے بات کرتے ہیں. آئی ہیو اسپوکن ٹو مینی انڈینز آن دس, آفیشیل نان آفیشیل لوگوں سے بھی ہماری ملاقاتیں آن اینڈ آف کہیں نہ کہیں دنیا میں پاکستان میں ہو جاتی ہیں. اینڈ دین وی ڈو ٹاک آن دس کہ جی کیا, وہ کہتے ہیں جی ہمیں وی ڈونٹ بلیو ان ون مین, وی بلیو ان اے سسٹم. دس از واٹ این انڈین ریسپانس از بیسیکلی. بٹ دا کوشچن ہیئر از کہ اگر فار ایگزامپل پاکستان جو ہے اس میں یہ اکنامک کرائسس رہتا ہے, ہماری جو جسے کہتے ہیں نا اکنامک سچویشن ایسی ہے, یہ سارا کچھ ایسا ہے, اور ہم جو ہے وہ 3 ارب ڈالر کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے ہیں اور بہت جلد گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ دونوں طرف کے جو ہے بارڈر کھلے. پاکستان کو اگر بچانا ہے تو انڈیا کے ساتھ تجارت ہمیں کھولنی ہی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے. اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر تجارت کرتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ٹھیک ہے, ہاں جی, اگر فائدہ ہے, ہم وہ بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں نا, تو اگر ہم ان کے ساتھ کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے, کوئی نقصان تو نہیں ہے. کرنی چاہیے کیونکہ دوسرے ممالک سے ہمارا رابطہ ہوگا, ہمارا ملک ترقی کرے گا. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے یہ جو حالات ہیں اس طرح کے یہ اور حالات خراب ہوں گے. صحیح بات ہے سر. انڈیا کی بات کریں وہاں پہ ڈائریکٹ جو ہے فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, بڑی بڑی انویسٹمنٹس وہاں پر آ رہی ہے, جو گوگل وہاں پر آ گیا, ایپل وہاں پر آ گیا, ٹیسلا وہاں پر آ گیا. سر ہم کب تک انتظار کریں گے کہ یار کبھی کوئی انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں بھی آئے؟ نہیں, ہم انتظار کریں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ حکومت بہتر ہوگی تو اس طریقے سے ہی ہوگا نا. اگر حکومت ہماری بہتر نہیں ہوگی تو یہ ہمارے نہیں ہو سکتا کبھی بھی اس طریقے سے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف نے بھی بات کی اپنے بہت بڑے جلسے میں کہ ہم نے پڑوسیوں سے تعلقات بہتر کرنے ہیں, اب پنجاب گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بارڈر سب سے پہلے کھلوانے ہیں تاکہ جو ملک ہے, جو ایک تجارتی طبقہ ہے, جو بزنس کلاس ہے, اس کو تھوڑا بوسٹ ملے. تو ہونا چاہیے نا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. اگر ان کے ساتھ دوسرے جیسے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, کتنی وہ ان کے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہ. اسی طرح اگر ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو وہ ہماری سپورٹ کریں گے اور ہمارا روزگار اچھا ہوگا, لوگ خوشحال ہوں گے.
آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ انڈیا سپورٹ کرے گا ہمیں؟ ہاں جی بالکل کرے گا, کیوں نہیں کرے پکی گا, بات ہاں جی ہے؟ کرے گا, بالکل کرے گا. آپ مسکرا کے کہہ رہے ہیں. ہاں جی میں مسکرا کے کہہ رہا ہوں کرے گا, کیوں نہیں کرے گا. آپ کہتے ہو کرے گا, بڑی اچھی بات ہے, ہمیں بھی یقین ہے کیونکہ انہوں نے اکثر غریب کنٹریز کی جو ہے مدد کی ہے. لیکن پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی نفرتیں ہیں, جو آج بھی جنگوں کی بات کرتے ہیں, جو آج بھی انڈیا سے جی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جنگ سے ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے. جب بھی جنگ ہوئی ہے نا, ہمارا پاکستان ہو جو بھی ملک ہو وہ پیچھے ہی جاتا ہے. ہمارا ملک تو پہلے ہی بہت زیادہ پیچھے ہے. اگر وہ جنگ کریں گے تو کشمیر کا حال دیکھ لے, کشمیر کا کیا حال ہو رہا ہے, روزانہ کتنے وہاں پر لوگ مر رہے ہیں. تو اس لیے اگر وہ حالات بہتر کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. سر کشمیر میں بھی امن آ گیا. اب کشمیر میں ابھی پرائم منسٹر نریندر مودی دورہ کر کے آئے ہیں, جو ہے وہاں پر 32,000 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے, $14 بلین